اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے نام حق، اور لکھنے والے ہیں اس کو علامہ شرف الدین بخاری۔ علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم، خیر جی، بخیر۔ ادھر مسجد دیں گے نا باب اول، پہلا باب، در بیان وضو کے بیان میں۔ وہیں مشتمل است بر چہار فصل، یہ جو باب اول ہے یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در فرائض وضو، پہلی جو فصل ہے وہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ اس باب اول میں، ان فصلوں میں اب آپ کے لیے، مبتدی طالب علم کے لیے شروع ہو گئے ہیں جی ابتدائی مسائل۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کا نام دونوں کے کیا ہے بھائیوں کا؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ عاشر، کتنے فرض ہیں آپ بتاؤ؟ 4۔ پتہ نہیں کیڑے کیڑے ہیں؟ 10 رکھے کیڑے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ منہ سے بولو نا ان کے بیٹا، پتہ ہے تو۔ کہتے ہیں جی فرائض یہ فرض کی جمع ہے جس کا لغوی معنی اندازہ کرنا، مقرر کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی وہ جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اس کا ادا کرنا لازمی و ضروری ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر عذر کے اسے چھوڑنے والا فاسق، جہنمی، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج شمار کیا جائے گا۔ آپ نے توجہ نہیں نا فرمائی؟ جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور دلیل قطعی کس کو کہتے ہیں یار بھائی؟ اچھا، دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ہاں جی، فرائض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے جس کا لغوی معنی اندازہ کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اس کا ادا کرنا لازمی و ضروری ہے۔ اب فرائض کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر عذر کے اسے چھوڑنے والا فاسق۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ فاسق کون ہوتا ہے، تو آپ یہ بڑے کھلے لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ جو فرائض کا چھوڑنے والا ہو۔ کس کا چھوڑنے والا ہو؟ جب یہ آپ دوسرے کو بتائیں گے نا تو پھر اپنی طرف بھی دھیان جائے گا کہ کیا میں فرائض چھوڑ تو نہیں دیتا؟ کلاس میں تو میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں، نماز کے ٹائم پہ میں روڈ پہ تو نہیں بیٹھا ہوتا۔ ہاں، آپ سارے سمجھدار ہیں؟ یا میں کہیں گھومنے پھرنے تو نہیں گیا ہوا؟ تو اب اگلا حکم پورا سن لو نا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تھوڑا سا۔ بغیر عذر کے، عذر کس کو کہتے ہیں؟ بہانہ۔ بغیر بہانے کے
بغیر کسی مجبوری کے، عذر مجبوری کو بھی کہتے ہیں، اگر آپ چھوڑتے ہو تو پہلا حکم انہوں نے کیا لگایا؟ فاسق ہو جاؤ۔ دوسرا حکم ہو کہ بہت سخت ہے، جہنمی، جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا۔ دیکھو نا، جہنمی جہنم میں ہوں گے تو جنت والے اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے تو پوچھیں گے بھئی تسی ادھر کدھر خیر ہوئے صحیح، قرآن کہتا ہے۔ تو آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ فویل للمصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ تو ایک فرض ہے نا نماز، باقی فرائض بھی تو ہیں۔ تو وہ جہنم میں ہوتے ہوئے کیا بولیں گے؟ ہم اس لیے جہنم میں ہیں کہ فویل للمصلین، ہمیں ہلاکت میں ڈالنے والی کون سی چیز ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا۔ جہنم میں پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ہم نماز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اوورآل آپ لوگوں کو دیکھیں تو یہ بھی جہاں لوگوں کی فکر ہمیں پڑی رہتی ہے ہر وقت، وہاں سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کی فکر میں فلاں یہ نہیں کرنا، فلانا یہ ان پہ کرنا، فلانا ان پہ کرنا، تو زیادہ کوشش کیا کرو تو کے پہ کرنا، میں۔ اچھا جی، جہنمی۔ اب تیسرا جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب اس میں علماء نے بہت اچھی بات کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے جو منہ سے کہتا ہے میں نہیں کرتا، وہ تو سامنے کہہ رہا ہے، ایک منہ سے نہیں کہتا لیکن عمل سے ثابت کر رہا ہے، یعنی پڑھ نہیں رہا، منہ سے وہ نہیں مان رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھائی میں نہیں مننا نماز، نہیں پڑھنا نماز شماز، نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہے۔ لیکن وہ فعلی طور پہ نہیں پڑھتا، سامنے یعنی پریکٹیکلی نہیں پڑھ رہا، تو وہ ڈبل ہے کہ وہ منہ سے انکار بھی نہیں کرتا اور پھر پڑھتا بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اس پہ آپ سب نے دھیان دینا ہے۔ کسی بھی بندے کا رشتہ دیکھنا ہو تو اس میں جو لکھا ہے نا کتاب والوں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ رشتہ آپ لینے جاتے ہو کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، تو اس میں ایک چیز یہ دیکھو کہ کہیں وہ بے نماز تو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے توبہ کرو، ہاں نوکری کے کرنا تے کار ہے اس کے نہیں تے فلان ٹکان، ہاں اتو بھی تو یہ اتو آمدنی، چلو اس پہ پھر کبھی کریں گے۔ تو آپ میری بات سمجھ گیا نا، یہ فرض کی ابھی ہم نے کی ہے، پھر واجب ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحب ہیں، یہ سارے جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے علم میں آئے گا، علم میں آئے گا تو پھر ہم کوشش کریں گے فرائض پورے کرنے کی، کوشش کریں گے واجبات ہیں ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ اسلام سے خارج شمار کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ یعنی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی صاحب مال پہ فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ تو ان میں اگر کوتاہی کرے گا تو کوتاہیاں دو تین طریقے لکھے ہیں انہوں نے، یا وہ فاسق ہوگا اگر لو قسم کی ہوگی، تو اگر ہائی قسم کی ہوگی تو جہنمی، پھر جہنم میں نکل کے کہیں نہ کہیں جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر بالکل انکار کر دے گا تو پھر کافر ہو جائے گا، اور کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ در صباح و رواح و لیل و نہار، پہلا شعر آ گیا جی، توجہ فرمائیں۔ در صباح و رواح و لیل و نہار، در وضو یا وضو بھی پڑھ تو خیر ہے، در وضو نیست بھی پڑھتے رہتے ہیں اس کو، نیست بھی اصل تلفظ اس کا اچھا ہے۔ جز فریضہ چہار، یعنی کہتا ہے کہ صبح، شام، رات اور دن میں وضو میں صرف 4 فرائض ہیں۔
صبح کرو یا شامی کرو، دیہڑی کرو یا راتی کرو، وضو میں 4 ہی فرض، در میں صبح صبح، روا شام، لیل رات، نہار دن، در وضو میں نیست نہیں ہے جز سوائے فریضہ فرض 4 با محاورہ ترجمہ کیا جی؟ صبح شام رات دن میں وضو میں 4 فرائض ہیں۔ تشریح، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے وضو کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہاں غلطیاں ہیں کتابت کی، ان کو وایدیکم بنا لو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ صرف ایمان والوں کو۔ پتہ چلا نماز ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نماز نہیں ہے، اگر وہ پڑھیں گے تب بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے منہوں کو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں کو گٹوں سمیت دھو لو، ٹخنوں سمیت۔ اے ایمان والو، اس واو کو والو بنا لو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور وضو نہ ہو تو اس طرح وضو کرو کہ اپنا منہ دھو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ شستنے روئے دستو مسح سرست، سر است لکھا ہوا ہے نا، لیکن شعر میں پڑھنے میں سرست پڑھیں گے اس کو۔ شستنے رو دستو مسح سرست، شستنے پائے نیز معتبر است، اس طرح بھی، اور معتبرست، ٹھیک ہے۔ شستن کہتے ہیں دھونے کو، روئے منہ، دست اور ہاتھ، و مس سر کا مسا، است ہے، شستن دھونا، پائے پاؤں نیز بھی معتبر سمجھا گیا، است ہے۔ منہ اور ہاتھوں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا بھی معتبر ہے۔ تشریح، وضو کے 4 فرائض ہیں، فرائض میں سے 3 کا ذکر ہوا ہے۔ چہرہ دھونا، کھیٹ نہیں نا، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے تھوڑی کی نیچے تک، کان کی لو سے ادھر تک، یہ بیچ میں سارا چہرہ ہے، اس میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے ہے کہ پانی لے کر 3 مرتبہ چہرے کو اس طرح دھوئیں کہ ماتھے پر بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے۔ وہ تو چپڑنا نہیں ہے، پنجابی جانے نا جو روٹی چپڑانا، اس طرح پانی تھوڑا سا لے کے نہیں، پانی بہانا ہے۔ پانی بہتا ہی تب ہے جب نیچے جگہ تر ہو، پہلے تو خشک ہوتی ہے تو نہیں نہ بہتا، جب وہ تر ہوتی ہے تو پھر اوپر سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہے تو کبھی کوئی تازہ پلستر ہو تو اس کو ترائی کر کے دیکھ لینا، نیچے تر ہوا تو پانی نیچے آنا شروع ہو جائے گا، نہیں تو ادھر ہی اس کو کھینچتی جائے گی۔ اسی طرح ہے یہ جسم بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے جب خشک ہوتا ہے تو وہ تر نیچے نہیں جاتا ہے، جب تر ہو جاتا ہے تو بالکل نیچے جانا شروع ہوتا ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اس طرح سے سمیت کے رہنا ہے، آخر میں تا ہوتی ہے۔ پہلے 3 بار دانے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، پھر بائیں پاؤں کو اسی طرح 3 مرتبہ دھوئیں،
پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ آگے کہتے ہیں جی ربع سر مسح فرد باید دید، ربع سر مسح یعنی سین پہ بھی آپ جزم پڑھیں گے اور ہا پہ بھی جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرد باید دید لازمش ہم چو قرض باید دید، چوتھائی سر مسا فرض سمجھنا چاہیے، ربع سر چوتھائی سر، چوتھائی کہتے ہیں ایک چیز کے 4 حصے کرو تو چوتھے حصے کو چوتھائی کہتے ہیں، تیسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ 3/4 نہیں، وہ 3/4 ہو جانا انجی غور کی اکسو جو چوتھائی آخا پونا میں ٹھیک ہے، کیا بولا؟ تہائی، شاباش، یہ لفظ میں سننا چاہ رہا تھا جی، ہاں جی تہائی ہوگا سی نا، 1/4 آ گیا نا جی، 4/1 ہاں یعنی 4 سے تقسیم کی، اچھا 3/4 اس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو 4 میں سے 3/4 3 ہوں تو ایک نکالا جائے تو پیچھے 3 رہ جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ 3/4 ٹھیک ہے، 1/3 3 حصے ہوں تو ایک حصہ تہائی بنتا ہے، اور 1/2 آدھا، ایک تو پورا ہو گیا۔ چوتھائی سر مسا ہو گیا، فرض چاہیے سمجھنا، باید چاہیے دید سمجھنا، لازم ضروری شین اس ہمچو جیسے، قرض فرض، باید دید سمجھنا چاہیے، با محاورہ ترجمہ جی، چوتھائی سر کا مسا فرض جاننا چاہیے، اس کو قرض کی طرح لازم جاننا چاہیے۔ تشریح سر کے چوتھائی حصہ کا مسا کرنا وضو کا چوتھا فرض ہے، اس کو بھی لازم و ضروری ادا کرنا چاہیے۔ سر کے مسا کی مقدار چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے، اور یہ پیشانی کی مقدار ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا تو اس کے اگلے حصہ پر مسا کیا، اور امامہ اور موضوع پر بھی مسا فرمایا۔ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا منقش امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے امامہ کے نیچے سے ہاتھ داخل کیا اور سر کے اگلے حصہ پر مسا کیا۔ اے جو چاک نہیں ٹوپی کرنے، فصل دوم، فصل بول دو، دوم نہیں سام بولنا، کہ بول سو دوم، در سنت ہائے وضو، در نہ مطلب کہ میں، اور ایک کیا بتایا تھا؟ بیچ، سنت آئے بہت ساری سنتوں، وضو ہو گیا، بہت ساری سنتوں کے بارے میں تشریح۔ اچھا یہ ایک آپ نے خیال کرنا ہے کہ بعض اوقات سنتیں کسی میں کم ہوں گی، کسی میں زیادہ ہوں گی، تو جدھر زیادہ ہوں گی نا سنتیں لکھی ہوئی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس نے کچھ مستحبات کو بھی سنن میں داخل کر لیا ہے، سنن کا درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کم ہوئی ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کچھ سنن میں سے اس نے چیزوں کو مستحبات میں داخل کر لیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بات کہتے ہیں نا جی کہ اتنے 17 لکھیاں تھے، 13 لکھیاں تھے جو آنے نا، ہاں تو اس کو آپ نے سمجھ گئے میری بات؟ بعض متقی لوگ ہوتے ہیں اور وہ مستحب چیزوں کو سنن میں داخل کر لیتے ہیں، نہیں یہ سنت ہے، اہمیت زیادہ بڑھ گئی نا، سنت ہو گئی نا، ٹھیک ہے جی، مستحب ہاں یہ ٹھیک ہے، اس حرج نہیں، جڑے صاحب تقوی لوگ ہیں انہاں مستحب چیزاں سنت نہ درجہ دے کے بھئی یہ تانگا دے جن لوگ زیادہ اس میں متوجہ رہن، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی اس پہ عامل تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے اس میں تھوڑی عوام کے لیے آسانی کر دی جائے، عام بندوں کے لیے، تو وہ اس کو مستحب میں ہے کہ اگر رہ جائے تو گناہ گار نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تشریح، سنت وہ فعل جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو،
اس کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ بیان جواز سے کیا مراد ہے؟ تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ حکم اس کو ادا کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور چھوڑنا گناہ ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ جو مستحبات میں پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں تو کہیں گناہگار نہ ہو، اور جو سنتوں میں شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تاکہ اس کو نہ چھوڑیں اور زیادہ ثواب پا لیں۔ مثال، فجر کی 2 رکعت سنت غیر موقدہ وہ ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ادا کیا اور کبھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا۔ حکم اس کا ادا کرنا ثواب اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں۔ مثلا عصر کی 4 سنتیں۔ آگے کہتا ہے جی سنت آبدست دا باشد، ہر کے دانست مرد را باشد، مرد را، دال کے نیچے زیر ڈال لو ذرا مزہ کٹ جائے گا۔ سنت ہو گئی آبدست وضو، دا 10 باشد ہیں، ہر کے جانا، دانست جانا، مرد را راستے کا جمع مرد، باشد ہے با محاورت جمع جی۔ وضو کی 10 سنتیں ہیں، جس نے انہیں جانا وہ شریعت کی راہ کا مرد ہے، یعنی اسے شریعت کے ساتھ محبت ہے۔ باشد کا لفظ مطلب ہاں ہوتا ہے، ہوگا یا تشریح۔ وضو کی 10 سنتوں کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں، مصنف نے ان کا ذکر بوجہ اختصار نہیں کیا۔ ان سنتوں کا علم وہی رکھتا ہے جو شریعت پر کار بند رہتا ہے۔ دست پیش و مسواک است، نام حق گفتن از دل پاک است۔ آگے جی کتاب کا نام شعر میں، سمجھ گئے ہو؟ نام حق آ گیا نا؟ اچھا، اس وجہ سے انہوں نے جی۔ شستن دھونا، دست ہاتھ پیش پہلے، اور مسواک ہو گیا، است ہے نام حق اللہ کا نام، گفتن لینا، از سے دل پاک دل، است ہے با محاورت جمع۔ پہلے ہاتھ دھونا اور مسواک کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام پاک دل سے لینا، یہ ساری سنتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تشریح، اس شعر میں وضو کی 3 سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، گٹوں سمیت دھونا، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، شروع میں مسواک کرنا، جب مسواک نہ ہو تو انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی مسواک کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی کے پاس مسواک نہ ہو، یعنی وہ مکم مسواک مارنے والا ہو اور اس کے بعد نہ ہو، تو وہ اس دن خاص کر کے نہیں تھی، یا اللہ اس نما اجر دے میں، اللہ پاک اس اجر دے سی۔ مسواک کرنا سنت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے صفائی ہوتی ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ مختلف درختوں کی مسواک ہوتی ہے، تو ان درختوں کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، جو کہ پانی اگر اندر چلا جائے تو اس کا معدے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مسواک کے بارے میں یہ بھی ایک آیا ہے کہ جو بندہ مسواک باقاعدگی سے کرتا ہے اس کا معدہ خراب نہیں ہے، اس کو مسواک مارنے کے بعد پانی اندر لے جانا چاہیے، یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسواک کرنے والا بندہ جو ہے اس کو جب مرے گا تو اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کلمہ جاری فرما دے گا، وہ کلمہ شہادت ہو یا کلمہ طیبہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مسواک کے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جس کے جیب میں مسواک ہو، پاس رکھتا ہو، اس کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ہو، تو اس کے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی زخم آ جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اس کی برکت ہے۔ تو یہ آپ رکھ لیں مسواک جیب میں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ویسے نہ بھی اگر بندہ کرنا چاہ رہا ہو تو جب جیب میں ہوتی ہے تو بندہ وہ کر لیتا ہے۔ عرب میں جب ہم عمرے پہ گئے تھے پہلی دفعہ، تو دیکھا کہ وہ اگر انہوں نے وضو کیا ہوا ہے اور حرم پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھے ہیں تو نماز کا تو اٹھ کے مسواک نکالی، بس اللہ اکبر شروع کر، تاکہ یہ مسواک والی نماز آ جائے، کیونکہ 70 گنا زیادہ
یعنی آپ یوں سمجھ لیں اگر کسی نے مسواک کیے بغیر نماز پڑھی تو اسے 1 نماز کا ثواب ملا، اور کسی نے مسواک والی نماز پڑھی تو اسے 70 نمازوں کا ثواب ملا۔ تو یہ فرق ہے، نماز سے پہلے ہی کریں گے۔ آپ بعد میں کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پھر وہ عصر سے پہلے ہی ہو جائے گی۔ اگر زور کے بعد کرو گے نا تو نماز کے پہلے ہی وضو بہتر ہوتا ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ تو اس وضو کے ساتھ مسواک کرنا۔ اچھا جی آگے چلو، مزمزہ، مسح گوش و استنجا، بسے کرات، سشتن اعضاء۔ مزمزہ کلی کو کہتے ہیں، مسے کو مسا کہتے ہیں، گوشت کان، گوشت نہیں گوشت کان کو کہتے ہیں، استنجا استنجا کو۔ باقی سارے لفظ تقریباً آ چکے ہیں۔ سے کا مطلب 3 ہوتا ہے، با کا مطلب 7 ہوتا ہے، کرات مرتبہ، سشتن دھونا، اعضاء عضو کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ عضو نہیں، عضو، واو پڑھنا ہے اینڈ میں۔ با محاورہ ترجمہ جی، کلی کرنا، کانوں کا مسح کرنا اور استنجا کرنا بھی وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تشریح، وضو کی 4 سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 بار کلی کرنا، چاہے 1 چلو پانی کے ساتھ ہو۔ یہ ایسی صورتحال میں کرنا چاہیے جب پانی نہ ہو تو، ادروائز الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ نمبر 2، کانوں کا مسح کرنا۔ کیے پہ کرنے ہو تو پیچھے ہو گئے چوراں اس ہم پیچھے پہنا بھائی چھپ کے گلا کرنے لگے تو نے کرنا ہے مار کیسے کر رہا ہوں۔ کانوں کا مسح کرنا اور ساتھ ہی 1 بار سارے سر کا مسح کرنا سنت۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ وضو سے پہلے طہارت و پاکیزگی کی خاطر استنجا کرنا۔ استنجا تب ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک پیشاب یا پاخانہ کسی نے کیا ہو تو اس کے اوپر استنجا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر پیشاب نہ کیا ہو تو استنجا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوا خارج ہونے پہ بھی استنجا کرتے رہتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، کہیں پانی کے ضیاع میں نہ آ جائے۔ نمبر 4، وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نیز انگشتے، انگشتے گاف کے اوپر پیش ڈالو، حمزہ کے اوپر بھی پیش ہی ڈالو، انگشتے۔ نیز انگشتے پائے را تحلیل، سنت آمد مصطفیٰ بے کی۔ اس میں زے سے آمد زے، سنت آمد زے مصطفیٰ بے کی۔ نیز بھی انگشت انگلی کو کہتے ہیں، پائے پاؤں کو، را کا تحلیل خلال، سنت ہو گئی، آمد آئی، مصطفیٰ چنے ہوئے، بے بغیر، کیل بات۔ نیز دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا مصطفیٰ کریم سے سنت آیا ہے، بغیر کلام کے، بغیر کسی شک کے۔ تشریح، کسی اختلاف کے بغیر پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آیا ہے، بغیر کلام کے۔ کسی اختلاف کے بغیر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا رسول کریم کی سنت ہے۔ بعض تحلیل لحیہ، لحیہ لحیہ یہ داڑھی شریف کو کہتے ہیں۔ استنشاق، لحیہ استنشاق، گفتمعی جملہ را علی الاطلاق۔ بعض پھر تحلیل خلال، لحیہ داڑھی، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، گفتم میں نے کہا، ان جملہ را تمام کو علی الاطلاق مطلق۔ با محاورہ ترجمہ، پھر داڑھی کا خلال کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، میں نے ان تمام کو بغیر کسی قید کے بیان کیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں گھنی داڑھی کے ظاہری حصہ کو دھونا واجب بیان کیا گیا ہے اور ہلکی داڑھی کے چمڑے تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اس طرح جو بال چہرے سے لٹکے ہوئے ہوں ان تک پانی پہنچانا واجب نہیں۔ نیز وضو میں 3 چلو کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ گھنی داڑھی اور ہلکی داڑھی میں فرق اور پہچان۔
وہ داڑھی جس میں سے جلد نظر نہ آئے وہ گھنی شمار کی جائے گی، اور وہ داڑھی جس میں سے جلد واضح نظر آئے اسے ہلکی داڑھی شمار کیا جائے گا۔ کسی کافر نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں سب کچھ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے آپ کی داڑھی کرنی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، اور میری داڑھی پتلی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ سوال کیا اس نے جو مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے نا، ادھر لکھا ہوا ہے نا اچھی زمین اچھا فصل دیتی ہے اور ماڑی زمین بس ماڑا فصل، تھوڑی زمین ماڑی ہی اڈی زمین اچھا فصل دار۔ اچھا جی، عضو گرد، یہی شعر ہے نا؟ جی یہ عضو گر ترکنی روا نہ بود، عضو گر ترکنی روا نہ بود، راندن آب جز دوا نہ بود۔ عضو نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے، عضو کا معنی ٹکڑا بھی ہے، حصہ بھی ہے۔ گر اگر ترکنی ترک کرے روا جائز نہ بود نہیں ہے۔ راندان جاری کرنا، آب پانی جو سوائے دوائی نہ بود نہیں ہے۔ اگر عضو کو ترک کرے تو یہ جائز نہیں، پانی کے جاری کرنے کے سوا علاج نہیں۔ صرف بھئی چپڑے تی کم نہ چلسی، باقاعدہ پانی بہائے۔ اعضائے وضو کو پانی سے تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ نوٹ: وضو کی مذکورہ بالا سنتوں کے علاوہ چند اور بھی سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، ایک بار سارے سر کا مسح کرنا، اعضائے وضو کو ملنا، انگلیوں کا خلال کرنا، کانوں کا مسح کرنا۔ فصل سوم، بولو ذرا، بس یہ 2 شعر ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ فصل سوم در مستحبات وضو، وضو کے مستحبات کے بارے میں تشریح۔ مستحب سے مراد وہ کام ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، حکم اس کا ادا کرنا ثواب اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مثال: وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال: وضو دوسرا، در وضو شش ز مستحبات است، ادھر زے نہیں ڈلی ہوئی تو ڈال لیں۔ نیتو زاں سپس موالات است، در میں وضو ہو گیا، شش 6 ہو گیا۔ مستحبات مستحب چیزیں است ہیں، نیت ارادہ قلب وزاں اور اس سے سپس بعد موالات پے در پے دھونا است ہے۔ وضو میں 6 چیزیں مستحب ہیں، نیت کرنا، اس کے بعد مسلسل دھونا۔ تشریح: اس شعر میں وضو کے مستحبات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وضو کے 6 مستحبات ہیں، نیت کرنا جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، اور اگر زبان سے کریں تو کیا کرتے ہوتے ہو؟ نیت کی میں نے وضو کی تاکہ پاکی حاصل ہو جائے اور ناپاکی دور ہو جائے اور نماز پڑھنا جائز ہو جائے۔ عربی میں بھی کرتے رہتے ہو، کبھی کبھی کر لیا کرو، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو نا۔ نویت ان اتودع لرفع الحدث ولاستباحۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تشریح: اس شعر میں وضو کے مستحبات کے بارے میں بتایا گیا۔ وضو کے 6 مستحبات ادھر پڑھ نہیں رہے؟ ہاں، نیت کرنا جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ نمبر 2، لگاتار دھونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو اس سے پہلے دھو لیا جائے کہ پہلا عضو خشک ہو۔ نوٹ: نور الاضاء
یہ بھی آگے جا کے آپ پڑھو گے، جو کہ عامہ کے فائنل کے کورس میں اور پیرا شریف کے دوسرے سال کے کورس میں شامل نصاب کتاب ہے، جس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ظاہر روایات کو جمع کرنے کی صحیح جمیل کی ہے، اور پھر مراقی الفلاح کے نام سے عربی زبان میں اس کی شرح بھی خود ہی لکھی ہے کہ مصنف کی تحقیق کے مطابق نیت کرنا پے در پے اعضاء کو دھونا سنت ہے۔ تکنے جی بدلے نے ہما سر مسح وانگ ترتیب جی وضاحت میں ایک جگہ پڑھا کہ پے در پے نہ تو مثال نہ تو ایک کے بعد دوسرا ایک ہوتا نا ہاں تو تین نا تو پانی موت کا کدے خشک نہیں ہوا ٹھیک وہ نہیں یہی میں پڑھا یہی میں کہنا چاہتا میں پڑھا تھا میں بتا چاہنا پڑھا کہ وہ نا پانی اور موت کا جس طرح کہ اگلے ہمارے کھوئی چکڑنے پانی میں پڑنے بعد کھوئی چکڑوانے چکنے تاں تک ادا سب کچھ بڑھیا اس لائے تشریح اس لیے ضرورت تاں پیش آئی بات دوبارہ بات تو نہ دو بلکہ جب تک ہو چکے اس تو اگی تو یہ ایک صورت ڈفرینٹ ہو گئی نا مولانا صاحب بھئی ایک ایک ایسی جگہ جیسے پانی مک گیا جی مک تب تیمم تو ہو نہیں سکنا کیونکہ پانی موجود ہے، ایک صورت جو ہو سکنا کہ ہوں بلکہ اس صورت جو نہیں ہو سکنا کیونکہ موجود ہے پانی تو بعد قضا کر سکتے ہیں نا، لہٰذا یہ اس صورت ہے کہ پانی مک گیا اور تسی انتظار کرو ویٹ کرو اگر تھوڑے نہ بڑھ کٹنا بھی لوٹا کٹنا پہ ہاں اچھا نہ چھتی ہے نا بیٹا ہاں ہاں یا گیڑ کے ہوں کٹ جائیں چنگل گیڑ لے لیں ہاں اس نہ تو خیر خوش ہونے میں ہو ونجے تاں میں اس نہ فرق نہیں بات دوبارہ نہیں دھونا چاہیے ٹھیک بات وضاحت کی تھی بھائی یہ جتنے تک کر رہے ہو اس تو اگے اس جڑا یہ آکھا گیا نا پے در پے اس نے وجہ یہ بیان جتھے یہ تساں کیتی اتھے اصل وجہ یہ وے بھئی جس ویلے وضو لگ پیا جس طرح کمے مکاوے یہ نہیں جی کوئی بغیر کسی وجہ نہیں میں بیٹھا رہے یا گپ لاتے ہوئے یا وغیرہ وغیرہ آگے جی ہما سر مسح وہاں گئے ترتیب بما یا من بدایت ازدادی ہما سر تمام سر مسا پوچھنا واو اور انگ ہے اور اس وقت ترتیب ہو گیا باسات میامن دائیں بدایت شروع از سے تادیب ادب تمام سر کا مسا اور اس کے بعد ترتیب دائیں طرف سے شروع کرنا آداب سے ہے۔ تشریح تمام سر کا مسا کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا احناف کے نزدیک سنت ہے۔ نور العزا اعضائے وضو دھوتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ مستحب ہے۔ گر تو مسح از سر عمل گیری مسح گردن ازیں قبل گیری، اگر تو مسا سر کا مسا عمل کے ارادہ سے کرے گردن کا مسا بھی اسی عمل سے کر۔ ٹھیک ہے جی، یہاں آج ہم تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تو نے سر کا مسا کرنے کے لیے ہاتھوں کو تر کیا ہے تو اسی ہاتھ سے گردن کا مسا بھی کر۔ سر کا مسا کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو تر نہ کر بلکہ ایک ہی بار تر کر کے پہلے سر کا مسا اور پھر گردن کا مسا کر لے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہمارا نام حق کا سبق ختم ہوا۔ اب تیسرا سبق تھوڑا سا جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کتاب فارسی